اب نیا سسٹم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دو پارٹیز پریشان ہیں، وہ اس کو قبول کیوں نہیں کرنا چاہ رہی؟ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ عوام کے کتنے فائدے میں ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں عامر لالی۔ نہ ہی مکھی نگلی جا رہی ہے، نہ ہی مکھی تھوکی جا رہی ہے۔ یہ کون سا زہر ہے جو پی بھی نہیں سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے؟ 6 مہینے کا تقریباً ٹائم رہ گیا۔ اگر 6 ماہ میں یہ قبول کر لیا جاتا ہے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو شاید کوئی چانس بن جائے، لیکن اگر انکار کیا تو طلاق پکی ہے۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس تقریباً 6 ماہ کا ٹائم ہے۔ سیاست کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ دیوار کے اوپر لکھا نظر آ رہا ہے کہ ان دو پارٹیوں کے پاس جو کئی دہائیوں سے اس ملک پہ حکومت کر رہی ہیں اور ہر بار کہتی ہیں ہمیں ایک اور موقع دیں، اب ان کے پاس مزید موقع نہیں رہا، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے جس طرح پریس کانفرنس میں کہا اسپیشلی کہ یہ سسٹم فلاپ ہو چکا ہے، جبکہ وہ سسٹم کا حصہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک اسٹریٹجی موجود ہے۔ یہ کوئی ہوا میں بات نہیں تھی۔ اب مکھی نگلنی پڑے گی یا تھوکنی پڑے گی، منہ میں نہیں رہے گی۔ یا تو نون لیگ نئے صوبے، نیا نظام اور پیپلز پارٹی مانے گی، نہیں تو 6 ماہ کے اندر اندر کچھ 1-2 ایسے فیصلے آئیں گے، جس طرح عمران خان 2 منٹ میں گھر چلا گیا، اسی طرح شاید یہ گھر جائیں، اور لگتا ہے کہ اس بار یہ گھر نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ کچھ فائلیں موجود ہیں اور یہ فائلیں کبھی مرتی نہیں ہیں۔ دیکھیں، نون لیگ کے پاس پنجاب میں اکثریت ہے بقول ان کے، اور پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کو نئے صوبے قبول ہیں، اب ان کو قبول کیوں نہیں ہے؟ جب پنجاب کو 3 یا 4 صوبوں میں بانٹا جائے گا اور ساتھ ہی سندھ کو 3 یا 4 صوبوں میں بانٹا جائے گا، تو ہوگا کیا؟ نون لیگ کی مرکزیت اور پیپلز پارٹی کی ختم ہو جائے گی۔ نئے لوگ سامنے آئیں گے، نئی لوکل پارٹیز بنیں گی، ہر صوبے میں کچھ یوتھ سامنے آئے گا، کچھ نئے چہرے سامنے آئیں گے جو انہی سیاستدانوں کو چیلنج کریں گے۔ نون لیگ کے پاس اگر چیف منسٹری رہتی بھی ہے تو ایک صوبے کی رہے گی، وہ ایک صوبہ 1 یا 2 ڈویژن کا ہوگا اور وہ پورے پاکستان پہ ایفیکٹ نہیں کرے گا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نئے صوبے بنائیں، ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ نئے چہرے لے کے آنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے یہی چہرے ہوتے ہیں یہاں پہ رانا ثناءاللہ صاحب جیسے اتنے پرانے سیزن پولیٹیشین سی ایم پنجاب نہیں بن سکے۔ تو جب نئے صوبے بنیں گے تو ان کی گرفت کمزور ہوگی، ایک نئی پود آئے گی جو اس ملک کو آگے لے کے چلے گی۔ اگر نئے صوبے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد اس ملک میں پارلیمنٹری سسٹم نہیں رہے گا، کیونکہ یہ کام نہیں کر رہا، تو ملک میں آئے گا پریزیڈنشل سسٹم۔ ایک پریزیڈنٹ ہوگا، ہر صوبے میں ایک گورنر، ہر میٹروپولیٹن سٹی کا ایک میئر، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت الیکشنز کرائے جائیں گے، جہاں پہ ناظم، نائب ناظم اور کونسلر یا چیئرمینز لوگوں کے مسائل کو گراس روٹ لیول تک دیکھیں گے۔ اور یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اب تک نون لیگ کی طرف سے کوئی ایک جواب تک نہیں دیا گیا، کوئی ریزسٹ نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے پھر بھی اپنا کچھ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نون لیگ کی طرف سے۔ جناب خواجہ آصف صاحب نے ایک آدھ بات کی ہے، اس کے علاوہ پوری خاموشی ہے، کیونکہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ انکار کریں گے پھر بھی رگڑے جائیں گے، اقرار کریں گے پھر بھی رگڑے جائیں گے۔ اب یہ مکھی نگلی نہیں جا رہی، اب یہ ایسی شہد کی مکھی ہے، اگر یہ حلق سے نیچے جاتی ہے تو اندر کاٹے گی، اس کو باہر پھینکتے ہیں تو یہ منہ پہ کاٹے گی۔ لیکن اب ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے، اور جب ریاستیں فیصلہ کرتی ہیں تو نہ وہ ادارے دیکھتی ہیں، نہ سیاسی حکومتیں دیکھتی ہیں، نہ سیاسی جماعتیں دیکھتی ہیں، کیونکہ ریاست ماں ہے اور ریاست کو حق ہے کہ وہ اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔